بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وائبس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز سال نو کا جشن اور مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ معزز ناظرین، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے تمام اہم ممالک میں پھیل چکا تھا۔ اب یہ سوالات جن کا جواب ہر عقل مند شخص منفی میں دے گا، پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے اور کیوں مناتی ہے؟ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ معزز ناظرین، دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹس کے نام سے نئے نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ نئے سال کے جشن میں دنیا بھر میں رنگ برنگی لائٹوں اور گمگموں سے اہم عمارات کو سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، دراصل نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوشی کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ معزز ناظرین، آج عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ معزز ناظرین، گزرا ہوا سال تلخ تجربات، ہنسی یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا ہو، جس میں میرا ایک دن ختم ہو گیا ہو اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ اسی حوالے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہودی، نصارہ اور دوسری قوموں کے منائے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، مسلمانوں نے اپنی اسلامی اقدار اور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، اے اللہ، ہمیں اس میں امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، شیطان کے حملوں سے بچا اور رحمان کی رضامندی عطا فرما۔ معزز ناظرین، نیا سال منانے والے اور اس کی مبارکباد دینے والے اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ حدیث یاد رکھیں، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ کل قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا۔ معزز ناظرین، نئے سال کا تہوار عیسائیوں کا ہے اور مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔
مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک کریں، کمنٹس کریں اور اس پیغام کو عام کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔